تو میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل زی نیوز۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں اور پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، البتہ کشمیر کے حوالے سے ایک نظم پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں کیا فرق ہے۔ تقابلی جائزے سے پہلے یہ نظم جو ہے وہ آپ سب دوستوں کی نظر۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت کسی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، نہ کہانی ہوں نہ قصہ ہوں، میری دنیا تیرا ایک حصہ ہوں، جس کو گایا نہیں جا سکا آج تک، ایسی ایک ٹیک ہوں، ایسی ایک پیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے، پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے، اجڑ میرے سارے گھروندے گئے، میرے جذبات بوٹوں سے روندے گئے، جس کا ہر لفظ آنسوں سے لکھا گیا، خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، بغاوت کا پیغام بن جاؤں گا، میں صبح ہوں شام بن جاؤں گا، اگر سنبھالا نہ گیا مجھے پیار سے، ایک دن میں ویتنام بن جاؤں گا، مجھے ایک پل سکون ہے نہ آرام ہے، میرے سر پر بغاوت کا الزام ہے، جو سنبھالی نہ جائے گی ہر ہاتھ سے، اے سیاست ایک ایسی شمشیر ہوں۔ ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی نظم تھی اور اب آزاد جموں و کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ آزاد کشمیر کے اعداد و شمار بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر اور پاکستان کے مقابلے میں نمایاں طور پر بہتر ہیں۔ پاکستان کی مجموعی آبادی 241.49 ملین ہے، جبکہ آزاد جموں و کشمیر کی آبادی تقریباً 4.45 ملین ہے، جو پاکستان کی کل آبادی کا 1.8% ہے، اور اگر غیر ملکی کشمیریوں کو اس میں سے نکال دیا جائے تو یہ 2.45 ملین یا 1.01% بنتی ہے۔ آبادی کی شرح نمو کا ایک زیادہ سازگار اقتصادی اور تعلیمی پروفائل کو ظاہر کرتی ہے، حالانکہ یہ معیشت، روزگار کے مواقع اور رہائش پر اضافی دباؤ بھی ڈالتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کا موجودہ سڑکوں کا موجودہ نیٹ ورک 8,865 کلومیٹر ہے، جس سے آزاد جموں و کشمیر کی سڑکوں کی لمبائی پاکستان کے مقابلے میں 2 گنا اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے بہتر ہے۔ 13ویں ترمیم یعنی 2018 نے آزاد جموں و کشمیر کونسل سے مالیاتی اور قانون ساز اختیارات آزاد جموں و کشمیر اسمبلی کو منتقل کر دیے، جس سے صوبوں کے ہم آہنگی میں خود مختاری میں اضافہ ہوا۔ آزاد جموں و کشمیر کی سڑکوں کی کثافت 0.66 ہے، جبکہ پاکستان میں یہ 0.32 ہے اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 0.52 ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں شرح خواندگی 76.8%، جو کہ پاکستان اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے زیادہ ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں اسکولوں کے طلباء کی نسبت جو ہے وہ 1 کے تناسب سے 49 ہے، جب اس کے علاوہ آزاد جموں و کشمیر میں استاد سے طالب علم کا تناسب 1 سے 7 ہے، جو پاکستان اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 800 سرکاری اسکول میں کوئی طالب علم نہیں ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی آبادی کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے 200% کوٹہ مختص کیا گیا ہے، جس میں 22 یونیورسٹیوں میں 125 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ حکومت پنجاب نے آزاد جموں و کشمیر کے تعلیمی فنڈ کے لیے 750 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ مزید برآں پنجاب کے میڈیکل کالجز میں آزاد جموں و کشمیر کے طلباء کے لیے 36 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں بہترین شرح خواندگی ہے، جو کہ تعلیم کی خواہش اور وسائل کی فراہمی کی عکاسی کرتی ہے۔
موجودہ مقامی آبادی 2.45 ملین کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد جموں و کشمیر میں ڈاکٹر مریض کا تناسب بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر سے بہتر ہے۔ تقریباً 11,80,000 مریضوں کو سالانہ علاج فوجی صحت کے مراکز میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام آزاد جموں و کشمیر کے رہائشیوں کو فوجی صحت کے مراکز میں مفت علاج کی سہولت بھی حاصل ہے، جو آزاد جموں و کشمیر میں صحت کی دیکھ بھال کے بوجھ کو نمایاں طور پر بانٹتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں ڈاکٹر اور مریض کا تناسب 1 کے تناسب سے 23 اور 15 ہے۔ پاکستان میں 1 کے مقابلے میں 2004 ہے اور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 1 کے مقابلے میں 2660 ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں ٹیکس سے جی ڈی پی کا تناسب 7.77 ہے، جبکہ پاکستان میں 10.4% ہے۔ غربت اور بے روزگاری کی شرح آزاد جموں و کشمیر میں 22% ہے، بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں 23.1 اور پاکستان میں 43% ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں فوج میں 7% روزگار کوٹا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں 40 کلو گرام آٹے کی قیمت 2,000 روپے ہے، جو کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر 4,680 روپے اور پاکستان سے بھی کہیں کم ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی 3.24 آبادی فوج CAF میں ملازمت کرتی ہے۔ 30% آبادی حکومت کی ملازمتوں میں ہے، جو سالانہ بجٹ کا ایک نمایاں حصہ بنتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں فی یونٹ بجلی کی قیمت 3 سے 6 روپے ہے، جو بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر اور پاکستان سے بہت کم ہے۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان 2 واحد علاقے ہیں جہاں 100% ٹیلی کام کوریج ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں 90% سے زائد رہائشی 3G اور 4G سگنل کی طاقت پر اعتماد رکھتے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر میں بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر اور پاکستان کے مقابلے میں ٹیلی کام کے ٹاورز کی تعداد نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اگرچہ آزاد جموں و کشمیر کی آبادی ضلع راولپنڈی سے کم ہے، اس کا انتظامی ڈھانچہ ایک صوبے کے مساوی ہے، جو ترجیحی شعبوں کے لیے مالی وسائل کی کمیابی کا سبب بنتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی 35.24% آبادی فوج CAF وفاقی اور آزاد جموں و کشمیر حکومت میں ملازمت کرتی ہے، جو ریاست کی اپنے عوام کے لیے عزم کا مظہر ہے۔ آج کی آزاد جموں و کشمیر کو مقامی کشمیریوں نے مہاراجہ کی استحصالی اور ظالمانہ حکمرانی کے خلاف بغاوت کر کے آزاد کروایا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمپیریزن تھا جو میں نے مقبوضہ کشمیر اور جموں و کشمیر کے حوالے سے، آزاد جموں و کشمیر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ایک بہترین ویلاگ جو ہے وہ کیا تھا، اس کی ایک اگلی ایپیسوڈ ابھی آپ کے سامنے شیئر کرنا باقی ہے۔ پاک فوج کا ایک حاضر سروس کرنل جس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کی گئی اور پھر وہ کارروائی روک کر اس حاضر سروس کرنل کو بریگیڈیئر کے عہدے پر پرموٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر بریگیڈیئر بننے کے بعد اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز دوبارہ کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کرنا تھی تو جب وہ کرنل تھا تو اس وقت اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ روکی کیوں گئی؟ اور اگر کرنل ہوتے ہوئے اس کے خلاف کورٹ مارشل کو روک دیا گیا تھا تو بریگیڈیئر بننے کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کرنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ یہ تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔